بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ایک نکتہ یہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے بھی کچھ معجزات تھے، مگر اللہ نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے وہ کثیف اجسام کے عطا فرمائے۔ پتھر، لوہا، پہاڑ، جو سخت چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم کر دیا کہ پتھروں میں سے اور پہاڑوں میں سے گویائی اور تسبیح نکل رہی ہے، اور اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ اس کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لطیف اجسام، جو باریک چیزیں تھیں، یعنی ہوا اور آگ، اس لیے کہ شیاطین اور یہ جنات تو آگ سے پیدا ہیں، تو آگ اور ہوا اور لطیف چیزوں کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اشارہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے حکم کے تابع ہے۔ خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، با منو تو مرد با حق زندہ ان، یہ ساری چیزیں میرے سامنے میرے حکم کے تابع دار و فرما بردار ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ شیاطین عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے دوسرے اس کے علاوہ بھی، علاوہ اس کے دوسرے کون سے کام؟ تو سورۃ صاد کی آیت نمبر 37 میں ہے کہ کل بناء و غواص، غوطہ لگانا بھی تھا اور تعمیرات کا کام بھی سلیمان علیہ السلام نے جنات سے لیا۔ تو عملا دون ذالک۔ اسی طرح سورۃ سبا میں ہے کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب وقدور الراسیات۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر شیاطین اور جنات عبادت خانے اور قلعے بھی تعمیر کرتے تھے، اور نقش و نگار اور علاوہ اس کے بڑے بڑے برتن حوضوں کے مانند اور مضبوط دیگیں وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وہ تیار کرتے تھے۔ تو یہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ کی تشریح ہے جو سورۃ صاد اور سورۃ سبا میں ہوئی ہے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور تھے ہم ان کو قابو کرنے والے۔ حافظین یعنی ان شیاطین کو ہم نے اپنی طاقت سے قابو میں رکھا تھا کہ وہ کسی قسم کا بھی فساد نہیں کر سکتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ہماری طاقت تھی۔ یہاں بھی وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ کا یہ لفظ مقصودی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ کیسے پکارا؟ انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی ہے مہربانوں میں سے زیادہ مہربان، تو ہی ہے بہترین مہربان۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی 4 صورتوں میں ہوا ہے۔ سورۃ نساء اور سورۃ انعام میں تو صرف ایوب علیہ السلام کا نام پیغمبروں کے سلسلے میں آیا ہے، اور سورۃ انبیاء میں یہاں اور سورۃ صاد میں ایوب علیہ السلام کا اجمالی مختصر تذکرہ ہے۔ ان کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے، اور مجموعہ تورات میں سفر ایوب کے نام سے ایک صحیفہ مشہور ہے، جس کے بارے میں یہود و نصارہ کا اختلاف بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بالکل فرضی ہے، اور بعض نے کہا نہیں، فرضی تو نہیں ہے، ایوب کے نام سے ایک شخص گزرے ہیں اور ایک پیغمبر ہیں۔ پھر ان کے زمانے میں بھی بڑا اختلاف رہا۔ بہرحال ایوب علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اور قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے۔ ایوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ ایوب ابن ابیض یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے، اور تفسیر ماجدی میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی عیس بن اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں تو نہیں ہے، مگر یعقوب علیہ السلام کے بھائی کی نسل میں سے ہے۔ تو تفسیر ماجدی میں ہے کہ ایوب علیہ السلام ابراہیمی بھی ہے، اسحاقی بھی ہے، مگر اسرائیلی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو تاریخی باتیں ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید نے جس انداز میں کیا ہے، اس سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو کسی سخت بیماری اور مرض میں مبتلا کر کے آزمایا، اور ایوب علیہ السلام نے اس پر صبر کیا اور اپنے رب کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا و پکار کو قبول کر کے ان کی اس بیماری کو رفع کر دیا، اور جو انعامات ان سے چھینی گئی تھی، اولاد اور مال و دولت، اللہ تعالیٰ نے اس سے دگنی نعمتیں انہیں عطا کر دی۔ یہ بات قرآن مجید کی آیات میں صریحی طور پر ثابت ہے۔ یہ کہ ایوب علیہ السلام کی یہ بیماری کیا تھی، اس کا تفصیلی تذکرہ قرآن مجید میں نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث صحیح اور حدیث مرفوع میں۔ بس اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ کوئی بڑی سخت بیماری تھی، اور چونکہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے پاؤں مبارک کو مار زمین پر، تو وہاں سے چشمہ نکلے، اور وہ چشمہ نکلے گا، اس سے غسل کر لو، تو ان کی بیماری دور ہوئی۔ اس سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ان کی بیماری کی نوعیت ایسی تھی کہ اس کا جلدی بیماری سے کوئی تعلق تھا، لیکن یہ تفصیلات اسرائیلی ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری اتنی شدید تھی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے، یا لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، یا ان سے بدبو آتی تھی۔ معاذ اللہ اس قسم کی باتیں غلط ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر تکلیفیں اور بیماریاں تو آتی ہے، لیکن کوئی مرض متنفر اللہ نبیوں پر نہیں لاتا، کوئی ایسی بیماری میں اللہ اپنے نبیوں کو مبتلا نہیں کرتا جو کہ قابل نفرت ہو، اور جس سے لوگ قریب تک بھی نہ آ سکیں۔ تو اس قسم کی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، اور یہ اسرائیلیات ہیں جن کو بعض تفسیروں نے نقل بھی کیا ہے، ہم اس فضول بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ جو اصل سبق ہے اس واقعے میں وہ بس یہی ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اور ان پر تکلیفیں آئی تو انہوں نے رب کو پکارا۔ تم بھی اپنی تکلیفوں میں رب کو پکارا کرو، اور اس واقعے سے عبرت لو کہ وہ اللہ کے کتنے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے تھے، مگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تکالیف لا کر آزماتا ہے۔ تو تم پر بھی اگر تکلیفیں آئے تو تم بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت پر عمل کر کے صبر کیا کرو۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس صورت میں 4 انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نادا کے الفاظ ہیں، اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ پکارو تو رب کو پکارو۔ اور روایت میں ہے، انس بن مالک کی ایک روایت میں ہے کہ 18 سال تک ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری سے متعلق کئی روایات ہیں۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس میں حضرت انس کی روایت بے اعتبار سند کے کسی قدر صحیح ہے، جس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں بھی نقل کیا ہے، کہ 18 سال تک ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے، اور وہ صبر کے ساتھ یہ بیماری سہتے رہے۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کے تمام تر رشتہ دار ان سے دور ہٹ گئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے 2 رشتہ دار ایسے تھے جو ان کے
پاس آیا کرتے تھے، اور ایک دن ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نیک آدمی ہے تو ان پر یہ بیماری کیوں آتی، اور یہ کہا کہ ان سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، اور اس بات سے ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، اور ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا ان الفاظ میں کی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اس روایت میں ہے کہ ان کی بیوی ان کی بڑی وفادار اور خدمتگار تھی، اور بیوی ان کو لے گئی رفع حاجت کے لیے، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی وہ وہاں سے علیحدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے پاؤں کو مار زمین پر، ارکض برجلک، یہ تو قرآن کی آیت میں موجود ہے، اور یہ چشمہ ہے، اس سے تم غسل کر لو۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس چشمے سے غسل کر لیا، اور وہ بالکل صحت مند ہوئے، اور ایسی ان میں تبدیلی آئی کہ جب وہ آئے باہر اور ان کی بیوی نے انہیں دیکھا تو وہ نہیں پہچان سکی کہ یہ ایوب علیہ السلام ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں ایوب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اپنا فضل و کرم کیا ہے اور میری صحت بحال کر لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی جو تکلیف تھی وہ صرف ظاہری بیماری ہی نہیں تھی، بلکہ ان کی تمام اولاد مر گئی تھی، ان کا پورا مال ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بارے میں اسرائیلی روایات ہے کہ کس طرح وہ ختم ہوئی۔ بہرحال قرآن و سنت میں سے بھی اتنی بات ہے کہ وہ سب ختم ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سب ان کو پھر سے عطا کر دی۔ اور کیسے عطا کر دی اس کے بارے میں ایک روایت تو خود بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ اوپر سے تتلیوں کی یا ٹڈیوں کی، سونے کی ٹڈی اور سونے کی تتلیوں کی بارش ہونے لگی۔ تو ایوب علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اور کپڑے میں لے کر جمع کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، آپ تو بڑے غنی آدمی تھے، اور آپ تو بڑے زاہد تھے، آپ اس کو کیوں جمع کر رہے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غنی ہوں مگر تیری برکت سے کوئی غنا نہیں، یہ تو تیرا انعام ہے جو مل رہا ہے، اب اس کو نہیں لوں گا تو یہ ناشکری میں آئے گا۔ تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور حضرت انس کی اس روایت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے پاس ایک گٹڑی تھی گیہوں کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سونے میں تبدیل کر دیا، اور ایک گٹلی تھی جو کی جس کو اللہ تعالیٰ نے چاندی میں بدل دیا، اور اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کر دی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بغیر مانگے نوازتا ہے تو پھر نافرمانی اور انکار نہیں کرنا چاہیے۔ چیزیں کہ بے طلب رسد آداد خدا است، اورات رد مکن کے فرستاد خدا است۔ کوئی چیز بے طلب مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایوب علیہ السلام کی اس روایت حدیث سے جو کہ بخاری میں بھی موجود ہے یہ سبق ملتا ہے، چوں تما خواہد زمن سلطان دی، خاک بر فرق قناعت بعد ازی۔ اس وقت پھر کوئی قناعت نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو لے لو۔ ایوب علیہ السلام کی یہ دعا بھی بڑی عظیم دعا ہے، اس لیے کہ اس دعا میں کس قدر اختصار اور کس قدر جامعیت اور اپنی فریاد وہ خاموش انداز میں پیش کی گئی ہے کہ انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ صریحی انداز میں مانگا نہیں، تو مہربان ہے اور میں کمزور ہوں اور مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ یعنی یہ انداز بیان، اس میں انسان جب ہر طرح کی تکلیفیں اور مصیبتوں میں گھر کر یکدم سے سارے ذرائع اور وسائل کٹ جائیں اور انسان ایک طرح دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان کرتے ہوئے یوں کہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین، تو پھر اس دعا کا ایک خاص اثر ہے اور ایک تاثیر ہے جو کہ تکلیف میں
ایک صابر و قانع پیغمبر ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. دعا کا اختصار اور طرز بیان ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی قانع اور صابر شخص کی دعا ہے. تفسیر زاد المسیر میں علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ان الشکوى الی اللہ لا تنافی الصبر، یہ اللہ کی طرف شکایت کرنا یہ صبر کے منافی نہیں. صبر کے منافی وانما المذموم الشکوى الی الخلق، مخلوق کے سامنے شکایت پیش کرنا مذموم ہے، اللہ کے سامنے اپنی شکایت و فریاد پیش کرنا تو مذموم نہیں ہے. تو اس لیے یہ صبر کے منافی نہیں ہے کہ جو انہوں نے دعا کی کہ انی مسنی الضر. اور ایسے ہی ایک قول نقل کیا ہے غالباً سفیان ابن عیینہ کا کہ یہ شکایت لوگوں کی طرف بھی، اگر لوگوں کی طرف بھی اپنی شکایت پیش کی جائے لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو کہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو بس اس صورت میں وہ پھر بھی مذموم نہیں ہے. اس لیے کہ مخلوق کے سامنے کسی ضرورت کی بنا پر اس کا پیش کرنا وہ مخلوق کے سامنے وہ شکایت نہیں ہے جو قابل مذمت ہو. یعقوب علیہ السلام کی دعا میں ہے کہ انما اشکو بستی و حزنی الی اللہ، وہاں یہ الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شکایت پیش کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. الضر کا جو لفظ ہے یہ عربی میں ایک ہے ذرہ، ذرا ولا نفع، اس کے مقابلے میں نفع ہے، اور ایک ہے ذر. ذر کے اندر زیادہ مبالغہ ہے اور یہ زیادہ تر جسمانی تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایک ہے ذرہ، ذرہ جو ہے وہ سرا کے مقابلے میں اور نعما کے مقابلے میں، یعنی تکلیف کی حالت اور تکلیف کا جو دور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ذرہ، اور جو جسمانی مصیبت اور تکلیف اور بیماری ہے اس کو کہتے ہیں الضر، اور جو نفع کے خلاف ہر قسم کا نقصان ہے اس کے لیے ہے ذرہ. روح المعانی میں بھی ہے کہ بضم الضاد مرض و بفتح الضاد، کہ ذات کے پیش کے ساتھ مرض ہے اور ذات کے زبر کے ساتھ ہر قسم کا نقصان. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، پس ہم نے قبول کر لی ان کی دعا. تو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اس میں یہ سبق ہے کہ کسی طرح بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ تکلیف دور ہو گئی. فکشفنا، تو بس ہم نے دور کر دی، ما وہ بھی جو ان پر تھی، من ضر کوئی تکلیف، جو تکلیف انہیں پہنچی تھی وہ ہم نے ہٹا دی اور دور کر دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے عطا کر دیے ان کو ان کے اہل و عیال، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے اہل و عیال، معہم ان کے ساتھ اور بھی. یہ آتینا کشفنا پر عطف نہیں، یہ استجبنا پر عطف ہے. اس لیے کہ ایوب علیہ السلام نے اہل اور اس کے مثل کی دعا تو نہیں کی تھی. اگر اللہ نے دعا ایسی قبول کر لی کہ وہ تکلیف تو دور ہو ہی گئی، فاستجبنا، لیکن ساتھ میں وآتینا، ہم نے اہل و عیال بھی عطا کر دیے تھے. اگر ان کے اہل و عیال گم ہو گئے تھے تو مل گئے، اگر مر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، اور اگر زندہ نہیں کیا، یہ بھی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، تو اور اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی. یہ ساری روایات موجود ہیں اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور گنتی میں اتنے اور بھی عطا کر دیے کہ جتنے تھے ان سے دگنے اللہ نے عطا فرمایا. رحمتم من عندنا وذکرى للعابدین، بوجہ رحمت کے ہماری طرف سے. یعنی یہ ایوب علیہ السلام پر خاص میری رحمت تھی اور میری رحمت خاصہ تھی.
جس کی وجہ سے یہ انعام ملا اور دعا قبول ہو گئی۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور بوجہ نصیحت کے عبادت گزاروں کے لیے۔ اس دعا کی قبولیت کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ اللہ کی رحمت تھی، اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ تاکہ عابدین کے لیے اور عبادت گزاروں کے لیے اس میں نصیحت کا پہلو ہو۔ تو ایک علت مؤثرہ ہے، یعنی اصل تو جو تاثیر ہوئی وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوئی، اور دوسرا ذکرہ علت غائیہ ہے، یعنی جو وجہ اور جو سبب جس مقصد کے لیے ہم نے ان کی تکلیف دور کر دی اور تمہارے سامنے اس کو بیان کر دیا، وہ اس لیے تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ جس کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ایوب علیہ السلام کو یاد کرے کہ دیکھو وہ ہم سے بدرجہ عظیم شخص اور بہتر تھے، مگر انہیں بھی تکلیف پہنچی تھی، تو ہم کیا ہے؟ اور انہوں نے تکلیف میں صبر کیا تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، اور انہوں نے رب کو پکارا تو ہمیں بھی رب کو پکارنا چاہیے۔ تو اس میں نصیحت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ لہٰذا تمہیں فریاد نہیں کرنی چاہیے، اس سے یہ نصیحت حاصل کرنی ہے۔ جیسے بعض لوگوں پر تکلیف آ جائے تو وہ کہیں کہ بس میں مر جاؤں اور میں کیوں پیدا ہوا، اور اس طرح کی فریاد کی بہت ساری باتیں اور جملے، یہ جہالت ہے۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اس میں قسم قسم کی آزمائشیں اور تکلیفیں آئے گی، اور اس میں تم نے اس کو اللہ کی تقدیر سمجھ کر اس پر راضی رہنا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل علیہم السلام کو۔ یہ اس صورت میں 10ویں نبی اسماعیل اور 11ویں ادریس اور 12ویں ذی الکفل علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کے یہ صرف نام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر تفصیلی بھی ہوا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کا بس مختصر تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ذی الکفل کے بارے میں بھی قرآن اور سنت میں ان کے حالات زمانہ بلکہ ان کا نسب یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ذی الکفل جو ہے یہ ان کا نام نہیں تھا بلکہ ان کا نام حزقیل ہے، یا بعض نے الیاس کہا ہے۔ ذی الکفل ان کا لقب تھا۔ کفل کا معنی ہے ضمانت یا نصیب، تو بڑے نصیب والے تھے کہ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی، یہ بڑا نصیب تھا ان کا، یا اس معنی میں کہ انہوں نے کسی شخص کی ضمانت لی تھی جس کی وجہ سے وہ قید میں رہے تو وہ ذی الکفل کہلائے۔ یہ سب تاریخی اور اسرائیلی روایات میں ہے۔ صحیح بات یہ کہ ہمیں یقینی طور پر ان کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ تو بس اتنی بات پتہ ہے کہ کوئی تکلیفیں ان تمام نبیوں پہ آئی تھی، کل من الصابرین، اور یہ سب ہی صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ تو تمہارے لیے اس میں صبر کا پیغام ہے، اور یہی وہ مضمون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت تکلیفیں نبیوں پر آئی، اس کے بعد صالحین پر، پھر جو ان کے مثل لوگ تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، ہر شخص اپنے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس کے دین کے اندر پختگی ہوتی ہے تو اس کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کر دیا ان کو اپنی رحمت میں، یعنی ان نبیوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں، اور یہ کہ ہم نے ان کو نبیوں میں سے کر دیا تو نبوت اللہ کی رحمت ہے، اور یہ کہ ہم نے انہیں نعمت عطا کی اور وہ میرے خاص دوست ہیں، نعمت موالات عطا کی، تو یہ رحمت فی اہل رحمتنا پہلے بھی گزرا۔ انہم من الصالحین، بے شک یہ سارے نبی ہی تھے کامل نیک لوگوں میں سے اور کامیابوں میں سے۔
وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ ان آیات میں ہے، ان کا واقعہ ذرا تفصیلی ہے اور اس پر کئی معرکۃ الآراء مباحث ہے، تو انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔